بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو ہے جنرل فیض کے متعلق ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ مرچیمہ نے دی نیوز اور جنگ کے لیے، اور اس خبر میں انہوں نے یہ لکھا کہ جو ان کے مقرر کردہ جو آفیسرز تھے، جو ڈفرینٹ انہوں نے محکموں میں اور کچھ ISI میں بھی ظاہر ایسے تھے جو تعینات تھے جن کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا، ان کی مطلب ہے کہ اسکروٹنی ہو رہی ہے، ان کو بہت سی جگہوں سے ریموو کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو خیر یہ خبر ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ جو تفصیلات انہوں نے دیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو ایک بات بڑی عجیب سی ہے اور جس کو سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جو PTI کا ظاہر ہے ایک بڑی جائز ڈیمانڈ ہے کہ آپ الیکشنز کی طرف جائیں، آپ الیکشنز کروائیں، ایک تو 90 دن کے الیکشن پھر جنرل الیکشن جو ہیں کروائیں، لیکن اپنی اس ڈیمانڈ میں اگر فرسٹریشن کا یہ لیول ہو جائے کہ آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے اگر سینئر لیڈرز اس حد تک چلے جائیں گے کہ وہ یہ کہیں کہ جی خدا نخواستہ کہ جی اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو ملک ٹوٹے گا، اس کا کنسیکوینس کیا ہوگا کہ ملک ٹوٹے گا۔ کتنی یہ بیہودہ قسم کی بات ہے۔ اور یہ کل میں نے دیکھا تو مرزا علی شاہ ہیں، ہمارے لنڈن کے کورسپونڈنٹ ہیں جیو اور نیوز کے، انہوں نے ایک ٹاک شو کا کلپ شیئر کیا اپنے ٹویٹر کے اوپر، جس میں یہ جو عامر ڈوگر ہیں جن کو کل گرفتار کیا گیا ملتان سے، انہوں نے ایک دو دن پہلے ایک ٹی وی ٹاک شو کے اوپر انہوں نے بات کی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو اگلے 4 ہفتے ہیں یہ بڑے اہم ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ حالات اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا، اور وہ کہتے تھے کہ ان کو عمران خان صاحب کو مطلب ہے کہ ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا۔ اس میں کچھ کورٹس کے کیسز کا حوالہ بھی دے رہے تھے۔ اب یہ بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا تو اس سے کیا ہوگا۔ سب سے پہلے انفارچونیٹلی جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ملک ٹوٹے گا، پھر یہ کہ جی انتشار ہوگا، چلے باقی انتشار ہوگا، ایک ریئیکشن ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ پاپولر لیڈر ہیں، عمران خان بڑے زبردست لیڈر ہیں، یہ سب کچھ چلیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس قسم کی بات کرنا پاکستان کے ٹوٹے گا، یہ کتنی مطلب ہے کہ کس قسم کی وین ہے سیاسی لیڈروں کی، یہ کس قسم کی ان کی فرسٹریشن ہے، اور یہ کہ اتنی خطرناک اور اتنی گھٹیا بات کرتے ہیں ملک کے بارے میں۔ انہوں نے اس قسم کی بات کی۔ ڈسکوالیفائی عمران خان کیوں نہیں ہو سکتے؟ کوئی بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے۔ اگر کیس عمران خان صاحب کے اگینسٹ کوئی بنتا ہے اور وہ کیس اگر مضبوط ہے، اس میں اگر ایویڈنس ہے تو کیوں نہیں ڈسکوالیفائی ہو سکتے؟ اگر باقی اور لیڈر ڈسکوالیفائی ماضی میں ہوتے رہے ہیں، اگر عمران خان قانون کے تحت، میں کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی پرسیکیوشن ہو، میں کہتا ہوں کہ قانون کے تحت اگر فرض کریں کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے کیسے جرم بن جائے گا کہ جی اس طرح کی مطلب گھٹیا بات کی ہے یہ عامر ڈوگر صاحب نے، جن کو کل میں جیسے بتا رہا تھا کہ جو جھگڑا ہوا تھا ملتان میں، اس سلسلے میں ان کو گرفتار آلریڈی وہ گرفتار ہیں۔ لیکن یہ وہ چیز ہے میرا خیال ہے جن کے اوپر ان کے خلاف بالکل کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ کرنی چاہیے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت سیریس بات ہے۔ اس ملک کے اوپر 1000 عمران خان ہوں، 1000 نواز شریف ہوں، 1000 زرداری ہوں، سب ان میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ جی وہ پاپولر لیڈر ہیں تو پاپولر لیڈر ہیں تو اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ ملک ٹوٹے گا خدا نخواستہ، اور اس کے اوپر یہ بات کہیں بھی جو اینکر تھیں خدا نخواستہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نہ کرے اس طرح کی بات انہوں نے کی، لیکن کوئی ان کو یہ نہیں تھا کہ عامر ڈوگر اس بات کے اوپر واقعی اسی وقت کہتے کہ نہیں یہ بات انہوں نے غلط کی اور ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو ایک تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات مجھے لگی، اور یہ فرسٹریشن کا میں یہی کہتا ہوں کہ اس حد تک فرسٹریشن لیول نہیں جانا چاہیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے فالوورز کا، کہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عمران ہماری ریڈ لائن، بھائی ریڈ لائن کس لحاظ سے ریڈ لائن ہے؟ آپ یہ تو ذرا تھوڑا سا کوالیفائی کریں، ریڈ لائن کس لحاظ سے ہے؟ پاکستان سے اوپر کچھ نہیں ہے۔
یہ کوئی بھی اگر سیاسی لیڈر اپنے آپ کو جتنا بھی پاپولر سمجھے یا اس کے فالوورز جتنا بھی یہ اپنا سمجھیں اپنے کسی لیڈر کو، اس قسم کی بات تو بالکل برداشت نہیں کی جانی چاہیے، اور اس کے اوپر اسٹرانگ اس کی کنڈمنیشن ہونی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. اور میں تو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس کا نوٹس دینا چاہیے کہ کس قسم کی بات عامر ڈوگر نے کی ہے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھ کے. تو ایک تو یہ ہے ایشو تھا، اور پھر دوسرا ہے اینی آؤ پھر کل ہی پھر میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی، ویڈیو کلپ تھا، وہ بھی خیر مرزا علی شاہ نے شیئر کیا، اور اس میں عمران خان صاحب جو بات کر رہے تھے، یہ جو پہلے بھی خیر بات کرتے رہے، لیکن قابل افسوس ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بیکاز اس کے بڑے سیریس کنسیکوینسز پاکستان کے لیے ہیں. اور وہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو کس نے پوائزن کیا اتنا زیادہ فوج کے اگینسٹ اور آئی ایس آئی کے اگینسٹ، ان کے کان کس نے اتنے بھرے فوج کے اگینسٹ اور آئی ایس آئی کے اگینسٹ کہ وہ اس قسم کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس ملک کی آئی ایس آئی یعنی فوج، یہ خود کہا آئی ایس آئی یعنی فوج کی لیڈرشپ اس ایکسٹینٹ تک چلی گئی ہے کہ اس ملک کے سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر اپنی بات وہ کر رہے تھے، پولیٹیکل لیڈر جو کہ قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے اس کو مارنے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھیں یہ بات، اور وہ بار بار آپ کو پتہ کر بھی رہے ہیں کہ جی مجھے تھریٹس ہیں، مجھے مارنے کے لیے یہ وہ. میں کہتا ہوں، اور وہ کہتے بھی ہیں ثبوت ہیں، تو دیکھیں اگر ثبوت ہیں تو ان کو ثبوت سامنے لے کے آنے چاہیے، وہ کورٹ آف لاء میں ان کو پیش کرنا چاہیے، تاکہ واقعی اگر کوئی کسی بھی انسٹیٹیوشن میں اگر کوئی اس قسم کا فرد ہے تو اس کی آپ پکڑ کر سکیں. لیکن ایسے تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں کہ جی آپ آئی ایس آئی اور پھر فوج کی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں کہ جی فوج کی لیڈرشپ مجھے مروانا چاہ رہی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. یہ پہلے بھی آپ نے بات کی، مطلب ہے کہ جس وقت جو جنرل باجوہ جس وقت مطلب ہے کہ آرمی چیف تھے، اور آپ اب پھر یہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. یہ ویسے مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ویڈیو تھی، یہ جو شیئر کی مرزا علی شاہ نے، یہ کتنی پرانی تھی. آج ڈیٹ اس کی ہے نہیں، ایک دو دن پہلے کی ڈیٹ لکھی ہوئی تھی جو اوپر ریفلیکٹ ہو رہی تھی. لیکن میں کم از کم اس بات کا مجھے یہ آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ کتنی پرانی ویڈیو تھی. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر عمران خان صاحب کو بھی اپنی پالیسی اور اپنی اسٹریٹجی کو سیریسلی ریویو کرنا چاہیے، بیکاز بہت سی باتیں آپ غصے میں یا فرض کریں کہ کیجولی اگر آپ کہہ دیتے ہیں، تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس قسم کی باتیں وہ اداروں کے متعلق، اور اس قسم کے ادارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، فوج کے متعلق اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ بہت ہی سیریس اور بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں، اور ان کو اوائڈ کیا جانا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمر چیمہ صاحب کی ایک سٹوری ہے، اس میں انہوں نے ان کی سٹوری کا مطلب ہے کہ فوکس یہ تھا کہ بہت سے سیورل جو مطلب اگر ریٹائرڈ بریگیڈیئرز تھے، کچھ کرنلز ہیں جو ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹس ہولڈ کر رہے تھے ڈفرینٹ، اور جن کو انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ، اور آئی ایس آئی کے اندر بھی کچھ تھے پہلے، اب وہاں پہ نہیں تھے. لیکن ان تمام لوگوں کو جو ہے بہت سے کچھ بریگیڈیئرس کی بھی انہوں نے، ریٹائرڈ بریگیڈیئرس کی بھی بات کی کہ جن پوزیشنز کے اوپر وہ بیٹھے تھے ان پوزیشن سے ان کو ہٹایا جا رہا تھا. ایک کوئی کرنل صاحب تھے جو اپنی فیملی کے ساتھ کچھ دن پہلے وہ ملک سے باہر جا رہے تھے، تو وہ ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں نہ وہ تھے نہ ان کی فیملی تھی، لیکن فیملی کو تو جانے دیا گیا، ان کو روک دیا گیا، وہ جو کرنل صاحب تھے. اور اس قسم کی بات تھی کہ جی جس وقت پاناما کا کیس چلا، اور اس دوران مطلب ہے کہ یہ کافی ایکٹیو تھے آئی ایس آئی میں، اس وقت یہ تعینات تھے. اسی طرح اور بھی جو ڈفرینٹ کچھ آفیسرز کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا، اور یہ ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ خبر ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا آئی ایس پی آر یا آئی ایس آئی کی طرف سے کوئی رسپانس آتا ہے کہ نہیں آتا، یا جنرل فیض صاحب کی طرف سے کوئی رسپانس آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ ایک دو ایشوز تھے جن کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. لیکن ایک اہم بات الیکشن سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جو کل کی جو آج اخباروں میں اہم خبر چھپی کہ جو متعلقہ ادارے تھے، جس میں ڈیفنس بھی ہے، جس میں پولیس بھی ہے، اور جس میں ایون جو پنجاب کی جو عدالتیں ہیں، عدلیہ جو ہے، ان سب نے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کنوے کر دیا
کہ جی ہم الیکشنس کی ڈیوٹیز فار ڈفرینٹ ریزنز، کہ ہم جو الیکشنس کی ڈیوٹیز ہیں، جو اگر آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم اویلیبل نہیں ہیں. سو کوئی بھی یہ جو ہیں اس میں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پولیس، اس میں ڈیفنس نے، رینجرز، اور جو ان کے جو بھی باقی ادارے ہوتے ہیں ان کے متعلق، اور عدلیہ ججز کے متعلق، جو ڈسٹرکٹس میں جو مختلف ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا الیکشنز میں اگر وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا ان کو کوئی رول دیا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ اس قسم کا کوئی بھی ہم رول ادا نہیں کر سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر ہے فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جس کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب نے بھی آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی خط لکھ دیا. کورٹس بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس قسم کا کیس چل رہا ہے آج، وہاں سے بھی ظاہر ہے کچھ ایکسپیکٹڈ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پوچھا جائے گا. لیکن یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایک ڈاؤٹس کریٹ کر رہی ہیں. میرا خیال ہے، جو مجھے جیسے لگ رہا ہے، اور جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ الیکشنز اس طرح سے نہیں ہوں گے. اور ایک کوشش یہ ہے کہ اگر الیکشن ہونے ہیں تو وہ پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے. مطلب نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلیز کے الیکشن جو ہیں وہ ایک ساتھ ہونے چاہیے. اب یہ بات کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اس کا طریقہ تو ایک ہی ہے میری نظر میں، کہ جی جو گورنمنٹ اور اپوزیشن ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کے تو اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر لیں. اگر وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں، اور جو ظاہر ہے جو کہ بیٹھنا چاہیے، تو وہاں پہ وہ الیکشنز کا بھی فیصلہ کر لیں کہ جی کب ہم الیکشن کروائیں. اور یہ اگر ایک یونینیمس سب مل کر ایک فیصلہ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سی چیزوں سے، لیٹیگیشن سے، اور دوسری جو بٹر پالیٹکس ہے، اور پھر جس پالیٹکس میں اس قسم کی بھی، جیسے میں نے ڈوگر صاحب کی بات کی کہ انہوں نے کتنی گھٹیا قسم کی بات کی، تو اس قسم کی کم از کم باتیں شاید ہم نہ سنیں، اور اس سے ہمارا چھٹکارا ہمیں اس سے مل جائے، اور ہم ایک نئی مینڈیٹ کے ساتھ، نئی جو گورنمنٹ آئے تو اس کے ساتھ پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے آگے کیسے گزارا چلتا ہے. لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ صرف الیکشنز کا ہونا ضروری نہیں ہے. جو بھی الیکشن ہو، جو بھی وزیر اعظم بنے، اگر اس نے اپوزیشن کے ساتھ کنفرنٹیشن کی، اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے ان کو جیلوں میں ہی ڈالنے والا سلسلہ، بے شک وہ یہ والی گورنمنٹ ہو یا پرانی گورنمنٹ ہو، اپوزیشن کو اگر آپ گورنمنٹ کے مسلز استعمال کر کے آپ دیوار سے لگاتے رہیں گے تو کبھی بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ضروری الیکشن ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں، جو بے شک جو حکمران پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا اپوزیشن سے ہوں، ان کو اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ اپنا اس کے اوپر ریویو کرنا چاہیے. ادروائز یہ جو حالات ہے، یہ جو ہمارے جو ہر وقت لڑائی جھگڑے ہمارے سیاستدانوں کے آپس میں، اور بالکل اب تو ذاتی دشمنیوں میں تقریباً بدل چکے ہیں، یہ مجھے اس میں امپرومنٹ ہوتی نظر نہیں آتی. بے شک نئے الیکشن ہو جائیں، کوئی بھی 2/3 لے کے بھی کوئی گورنمنٹ آ جائے، یہ حالات بہتر انفارچونیٹلی ایسے نہیں ہوں گے. سیاستدانوں کو اس بات کو سوچنا پڑے گا، اور اس بات کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ان کو ایک ساتھ بیٹھ کے اس ملک کی خاطر آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، اور جو میجر ایشوز ہیں، جو بڑے ایشوز ہیں، ان ایشوز کے اوپر کم از کم آپ کنسنسس کریٹ کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.